الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الرحمة سيد المرسلين وعلى علي بن أبي طالب سيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى عليه السلام ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلفاء الراشدين المنتظر صلوات الله عليهم أجمعين. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کی معیت کے لیے بھی تقوی چاہیے. اور پھر تقوی بغیر زحمت، بغیر جد و جہد، بغیر تکلیف، بغیر مصیبت کے تقوی ممکن نہیں. قرآن کہتا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے، یہ سوچ کر رکھا ہے کہ بغیر محنت و بغیر تکلیف اٹھائے، بغیر زحمتیں برداشت کیے اس لیے جنت میں چلے جاؤ. ایک پتھر جمادات میں سے اگر آپ کے محل تک پہنچنا چاہتا ہے تو کتنی مصیبتوں کے بعد آتا ہے. ایک لکڑی یہاں کھڑکی بنی ہے، یہاں دروازہ بنا ہے، وہ جب آپ کے محل تک امام بارگاہ تک آنا چاہتا ہے تو کارخانے میں جاتا ہے، وہ کٹتا ہے، وہ لوگ اس کو مختلف مشکلات سے گزار کر ایک خوبصورت جو کہ دروازہ بن کر ہماری محفلوں میں آتا ہے. تو خدا کہتا ہے کہ ایک جمادات اور نباتات کو آپ تک پہنچنے کے لیے اتنی مصیبتیں جھیلنی ہوتی ہیں، تو ایک انسان کو مجھ تک پہنچنے کے لیے کیا تم ایسے ہی آؤ گے؟ نہیں، مصیبت کے لیے تیار ہو جاؤ. من احب اللہ عبدا قدہ بالبلاء بدہ، خدا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے ان کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تاکہ سیکل دیتا ہے، اس کو تراشتا ہے تاکہ اس خوبصورت جنت کے لیے یہ جنت بنے. یہی یہ مصیبت، یہ مسائل، یہ پریشانیاں اس کے لیے ہے. لہذا ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس عبادی سیاسی خطبے میں آپ یہ سمجھیں. میں حیران ہوں، کل میں اسلام آباد میں جس انسٹیٹیوٹ امام بارگاہ کو میں مجھے بلایا تھا ادھر انجمن والوں نے، اور وہاں کو جمعہ بھی میں دیکھا، بعد میں ان کے آفس میں بیٹھ کر گلے گزارش بھی ہو گئی. میں حیران ہوں، اسلام آباد جیسے کیپٹل کے اندر ابھی تک صحیح معنوں سے وہ خطبہ جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے. آپ خوش قسمت ہیں اہل گلگت بلتستان، یقین کریں. میں اس سے زیادہ تشریح نہیں کروں گا، انشاءاللہ وہ بھی کوشاں ہیں، کام کر رہے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ حق ادا نہیں ہوتا ہے. وہاں تو دوسرا خطبہ ہے ہی، اور سب سے ستم والا ستم پھر اوقاف میں. اور ہمارے عقیدے کے مطابق یہ اوقاف، یہ معاملات خیر اس میں ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے ہاں تمام چیزیں آپ کی خدمت میں پیش ہوتی ہیں. یہ سیاسی خطبہ ہے، اسی سے آپ اندازہ کریں کہ دین سیاست سے جدا نہیں ہے اور سیاست دین سے جدا نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ مقدس لوگوں کا سیاست میں کیا تھا، یہ لوگ آرام سے بیٹھ کر نماز پڑھائیں. یہی کہا تھا 11 اماموں سے، آرام سے بیٹھ کر نماز پڑھو، ہم کچھ نہیں کریں گے. کہا کہ نہیں، ہم ظلم برداشت نہیں کریں گے، ہم محنت کو پامال ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، ہم کسی پر ظلم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، تم جو چاہو گے نہیں کر سکتے. خدا نے اس زمین پر ہمیں بھیجا تاکہ عدل و انصاف سے اس زمین کو پر کرو. ہم دیکھتے ہوئے نہیں بیٹھ سکتے، ہم قیام کریں گے، ہم بولیں گے. یہ تب دیکھا کہ نہیں یہ ہماری حکومت کے لیے خطرہ ہے، ایک ایک کر کے شہید کیا. 12ویں کو امام نے خدا نے غیبت میں رکھا تاکہ یہ لوگ سمجھیں. جب یہ فکر آئے کہ بھائی نہیں، اصل اس دنیا میں حکومت کرنے کا جو حق ہے وہ ان کا ہے جو 100% پاک یعنی معصوم اس دنیا میں حکومت کر سکتا ہے. وگر غیر معصوم کرے گا وہ ظلم کرے گا، کسی نے یعنی جان بوجھ کر یا بغیر جان لاشعوری میں.
لہذا اس روئے زمین کے اندر اوپر حکومت کرنے کا واحد حق جس کو ہے وہ معصوم کو ہے، تاکہ وہ عدل، انصاف اور تمام تر چیزوں سے وہ اس دنیا کو بھر دے اور ظلم کا خاتمہ کرے۔ اب اس کے لیے ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے نہیں، ہم ایسے نہیں بیٹھ سکتے، چاہے ہماری جانیں چلی جائیں، چاہے ہمیں لٹنا پڑے، جو کچھ بھی ہو جائے، ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ کیوں؟ ایک یہ ہمارے ولایت کی طرف سے وصیت بھی ہے کہ کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر ظالم سے بات کرو اور مظلوم کی حمایت کرو، صرف حمایت دل میں نہیں، اظہار کرو۔ جب یہ ہم کریں گے تو خود بخود مسئلہ، تو ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں آپ یہ سیاست کے بارے میں آپ کیوں؟ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ انہی دینی لوگوں کی وجہ سے آج جو بھی ہے وہ سیاست میں ہے۔ اس دفعہ پھر ایک حکومت آئی ہے اور ہم کوشش، ہماری دعائیں یہ ہیں کہ انشاءاللہ تمام سابق حکومتوں کی طرح میرٹھ کو پامال کرنا، اقربا پروری جو ہے، ایک مختلف جو مظالم ہیں ہر دفعے میں آج آپ دیکھ رہے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ نہیں کریں گے، کیونکہ جو وزیر اعلیٰ بھی تقریباً تمام مسالک کی طرف سے ایک قابل قبول شخصیت یہاں ہیں، ہم ان سے بھی توقع رکھتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہمارا یا کوئی بھی عالم کسی کی بھی حمایت کس نے بھی کی ہے وہ اس نیک نیتی کی وجہ سے، تاکہ یہ لوگ اچھا کام کریں گے دوسروں کی نسبت۔ ہم نے سب کی حکومتیں دیکھی، اب اس لیے کہ یہاں کی حکومت بھی وہ بھی زیادہ نہیں ہے، 2.5 سال کا عرصہ ہے، اس 2.5 سال کے اندر بھی انشاءاللہ تعالی ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ کچھ تبدیلی ہمیں نظر آئے۔ اگر یوں کہ تو کمافی ثابت ہوا تو ہم نے ظلم کے خلاف بولنا ہے، اس وقت ہم کسی کا لحاظ نہیں کریں گے۔ یقین کریں، چاہے کسی کے ساتھ ہم ظاہراً ایڈجسٹمنٹ ہو نہ ہو، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس علاقے کے اندر عدل، انصاف کی جو ہے نا بالادستی ہو، میرٹھ پامال نہ ہو اور ہر کسی کو اپنا حق ملے۔ اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جو وعدے ہوئے ہیں، جو وعید ہوئے ہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ ان کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں، تو ہم خوش، یعنی گمان ہم نہیں کریں گے، گمان بد صحیح نہیں ہے، کہتے ہیں کہ حسن ظن رکھنا چاہیے، ابھی آغاز ہے، اور ہم اسی حکومت سے بھی یہی کہیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس دورانیہ کو اپنے علاقے کی خدمت کے لیے اور بالخصوص جو آئینی حقوق کے وعدے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی طریقے سے ہم ان سے پیچھے ہٹ نہیں سکتے ہیں۔ جب یہ بھی اگر خدا نہ خواستہ ایسی بات جو چمے گویاں ہو رہی ہیں، ایسا نہیں ہے، اور ہم نے دیکھا کہ واقعی اس پر عمل کرنے کی مکمل طور پر انہوں نے ٹھان لی ہے، اور وہ انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ اور یہ ممکن اگر نہ کریں صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ سی پیک سے لے کر اور جو بلاکس جو اس وقت چینج ہو رہے ہیں اس کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے، اور ان کو کے لیے خود فائدہ مند ہے۔ نتیجے میں ہم بھی اس سے استفادہ اچھی طریقے سے کریں گے۔ ان حکومتوں میں سی پیک کے حوالے سے آپ دیکھیں، ادھر سے لے کر سی پیک یعنی سی کر پیک کر کے وہاں پہنچانا تھا، ہمیں صرف دوا کھانا تھا۔ اب زون کی بات یہاں ہو رہی ہے تو ہمارے بہت سے نوجوانوں کو جو ہے نوکریاں ملیں گی، اور جب یہاں کوئی زون ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی انہوں نے کہا بھی ہے اور عملی بھی ریٹن فارم میں بھی انہوں نے لایا ہے۔ انشاءاللہ جب یہ اجرا ہوگا یہاں آپ خود دیکھیں گے، لیکن ہم انتظار کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اور ان وزراء کو، ان حکومت والوں کو مبارکبادی بھی پیش کرتے ہیں رسمن نومن کی طرف سے، تمام یا حکومت اور اپوزیشن سب کو، کہ آپ سب مل کر انشاءاللہ تعالیٰ اس علاقے کے، اس محروم علاقے کے آپ خدمت ضرور کریں گے، اور جب آپ خدمت کریں گے آپ کے ہم معاون ہوں گے، وہ آپ کے ساتھ دیں گے، اور نہیں تو جہاں غلطی ہوگی وہاں جس طرح ہم پہلے بولتے آئے ہیں آج بھی ہم بولیں گے، جہاں آپ جان بوجھ کر کوئی غلطی کریں گے نشاندہی کریں گے، نشاندہی کے باوجود اگر کوئی حد دھرمی ہو تو پھر اس کا علاج بھی عوام کے پاس ہی ہے، کیونکہ اصل طاقت عوام کے پاس ہے۔ وزیر اعظم بنے، وزیر اعلیٰ بنے، جو بھی بنے، کس نے بنایا ہے؟ یہ عوام نے بنایا ہے۔ موکل سے جو وکیل جو ہے نا طاقتور ہوتا ہے، وکیل جب چاہے موکل کو ہٹا سکتا ہے، لیکن موکل
اگر وکیل جس نے وکیل کیا ہے، وکیل اگر موکل کی بات نہ مانے، موکل ناراض ہو جائے تو وہ اپنے اس سے وہ ہٹا بھی سکتا ہے. لہذا ان وکیلوں کی سے گزارش یہ ہوگی کہ اپنے موکل کی بات سنیں. ہمارے زمینوں کا مسئلہ ہے، تمام تر مسائل ہے، اور خصوصاً نومل کے لحاظ سے چلمش داس کا مسئلہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک عرصے سے اس پر سیاست ہوئی ہے. اب سیاست نہیں چلے گی. ہم چاہتے ہیں کہ وہ باقاعدہ ہمارا نام کر کے دکھائیں، اور ہم اس وقت ہمیں سکون ہوگا کہ واقعاً جو ہے آپ ہمارے لیے خیر خواہ ہیں اور ہم خیر سوچتے ہیں. اور اس کے بعد دوسری بات جو پی ڈی ایم کی، جہاں میں اسلام آباد میں بھی تھا کل تک تقریباً 10-15 دن وہاں میں گزار کے آیا ہوں، اور مختلف میٹنگوں میں ہم گئے. لیکن آپ سے 10 بستہ گزارش یہ ہے کہ آپ پی ڈی ایم میں ایسے لوگ جمع ہو گئے ہیں جو دوسروں کے بالکل اس کے ذرا ماضی کو دیکھیں کہ دوسروں کے خلاف تھے. مولانا فضل الرحمان کو جا، پی پی کو جا، نون کو جا، اور ان کے آپس میں آج پتہ نہیں ایک اس میں آ کر جمہوری لحاظ سے بھی ان کو مہلت بھی ملی، جلسہ بھی کیا، سب کچھ کیا. لیکن ان سے ہماری گزارش یہ ہوگی کہ ان 2.5 سالوں کے اندر، اور وہاں آپ کے 2.5 سال اور ہمارے یہاں بھی 2.5 سال، کیونکہ 2.5 سال کے بعد جب عبوری آئینی صوبے کا اعلان ہوگا تو اس کے بعد پھر وفاق کے ساتھ یہاں الیکشن وہ یہ لوگ کرائیں گے. تو ہمیں گزارش یہ ہے کہ ٹانگیں کھینچنے کی کوشش نہ کریں. ایسی بڑی بڑی باتیں آپ کے ہوتے ہوئے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ اس کا جو چیئرمین بنا ہوا ہے وہ اگر اس کو اگر کچھ حکومت میں حصہ دیتے تو شاید اس سے بہتر حکومت کوئی نہیں تھی. جب نہیں ملتا ہے تو کہتے ہیں اس سے بدتر کوئی حکومت نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کے ساتھ حکومت کرتے آئے ہیں. یہاں جتنے بھی جن کے مخالف ہیں ان سب کے ساتھ ان کے دسترخوانوں میں بیٹھ کر ان سے اپنے جو ہے مفادات حاصل کرتے کرتے یہاں تک پہنچے ہیں، اور وہ عملی بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. لہٰذا ہمیں پی ڈی ایم کے اس پلیٹ فارم سے بھی یہ کہ ہمارے اس ملک کو مزید کیونکہ ملک اس وقت بحران میں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان مستحکم ہونے کی طرف جا رہا ہے. پاکستان کو بعض بلاک میں رہ کر استحکام اس کو پاکستان کو نہیں ملے گا، کیونکہ بعض بلاک ایسے ہیں جن کے ساتھ رہ کر کمزور پاکستان سوٹ کرتا ہے. یعنی ایک طاقتور پاکستان، طاقتور ملک ان کے لیے سوٹ نہیں کر سکتا ہے. ان کے ساتھ رہ کر اپنی یہ ملک کے لوگ جو ہے اپنے تباہی نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے یہ کوششیں بھی مختلف جگہوں سے ہو رہی ہیں. پھر سواریت کو ہوا دینے کی کوشش ہو رہی ہے، اور کہاں سے امریکہ اس وقت انوالو ہے. ان کے جتنے بھی اتحادی ہیں اس وقت انوالو ہیں. پاکستان کو کسی نہ کسی نہج پر خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لہٰذا اگر ان کا حصہ اور خصوصاً انڈیا کا کوئی رول ہو کہ وہ چاہے کہ ہم ان کی حکومتوں کو اسی طریقے سے ناکام کریں گے اور کام کرنے نہیں دیں گے، ہم انشاءاللہ ان کا جواب جب تک ہماری جان میں جان ہے، خصوصاً ہمارے ملک دشمن جیسے لوگ ملک خداداد پاکستان میں اب کامیاب ہونے جو خواب دیکھ رہے ہیں وہ بھول جائیں. انشاءاللہ وہ اپنے اس میں کامزن رہیں گے. اور پی ڈی ایم کے جتنے بھی ہیں ان سے گزارش ہے جمہوریت کے دائرے کے اندر رہ کر اپنا کام کریں. اگر کو آپ کو کچھ اس طرح حق ملتا ہے، اگر ملتا ہوتا تو خود اس عمران خان کو ملتا. اتنے لمبے جو ہے دھرنے دینے کے بعد آپ کی حکومت نہیں گری تو اب، اور خصوصاً پھر مقدس اداروں کے خلاف زبان درازی کرنا اور اپنے ملک کو خوفزدہ کرنے کی جو باتیں یہاں کرنا، یہ کم از کم پاکستان کے باسیوں کو، اس گلگت بلتستان کے بائی چوائس پاکستانیوں کو بھی یہ قابل قبول نہیں ہے، اور اس کے ہم سخت طریقے سے مذمت کرتے ہیں. اور تیسری بات آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کے سامنے تمام کروں. کورونا کا مسئلہ بہت تیزی سے جا رہا ہے، اور جو رپورٹ ہو رہی ہے کہ پچھلے جو لہر ہے اس سے زیادہ بہت خطرناک ہے. اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے حوالے سے بھی ہم اپنی جو ہے نا کوششیں جاری رکھیں، مل ملاپ اور جگہ جگہ جانا ان سے. اور خصوصاً پی ڈی ایم کے جلسوں میں جب کورونا اگر ادھر نہیں آتا ہے تو لوگ کہیں گے تو کہیں بھی نہیں ہے. میں نے ابھی گورنر ہاؤس میں ایک ویڈیو لنک جو کانفرنس صدر پاکستان کے ساتھ ہوئی، اس میں آپ کی طرف سے میں نمائندگی کر رہا تھا. اس میں بھی ہم نے یہی کہا کہ اگر پولیس والے 3 سوار ہوں بائک کے اوپر اور کہیں ڈبل سواری بنا ہے
تو پھر وہ کبھی بھی لوگ نہیں مانیں گے. وہ 3 سوال ہیں اور آپ ڈبل سواری کے بارے میں منع کر رہے ہیں. پہلے وہ عمل کریں اور پھر دوسروں کو. پھر یہ سیاسی، یہ سماجی، جتنے بھی لوگ مذہبی کوئی بھی ہو ان سب سے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ یہ کورونا صرف مسجدوں تک، بعض دفعہ منڈیوں میں بھی ہے، بازاروں میں بھی ہے، اور ہر جگہ آپ جہاں بھی ازدحام ہوتا ہے. تو اگر بعض دفعہ یہ بھی نظر آتا ہے کہ نہ منڈی کی طرف توجہ ہے، نہ بازاروں کی طرف توجہ ہے، نہ تجار کی طرف توجہ ہے، نہ کسی اور کی طرف، صرف اور صرف کہ یہ ہے مسجد امامت گاہ. یہ کرونا یہاں سے، بلکہ یہ کرونا پاک جو ہے سینٹر ہے یہاں سے انشاءاللہ تعالی. اس کے لیے آپ یاد رکھیں، ایک میں نسخہ یقین کے لیے عجیب و غریب نسخہ ہے، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بہت سے عرفاء نے بھی کہا ہے اور ایران بھی مبتلا ہے اس میں، کہ اس دورانیہ میں آپ باوضو ضرور رہیں. باوضو دیکھیں، سردی بھی ہے، آپ اپنے جان اور روح سب کے لیے بہتر ہے. باوضو کیا پتہ ہے، میں اگر سر سے پاؤں تک پورا بدن دھو لوں، پھر نماز کے لیے وضو کروں یا نہ کروں؟ وضو ضروری ہے. تو پروردگار ایسا کام کیوں کراتا ہے کہ جو فائدہ مند نہ ہو. میں نے تو یہ سانس پیا ہے، اب پانی کیوں ڈالوں، اب اس ہاتھ میں پانی کیوں ڈالوں، منہ میں پانی کیوں ڈالوں، حالت کے سیف گارڈ سے میں نے دھو لیا، ابھی کیوں ڈالوں؟ مکمل صفائی ہو چکی ہے. کہتے ہیں کہ نہیں، پانی نجاست کو پاک کرتا ہے اور وضو خباثت کو پاک کرتا ہے. نجاست ظاہری ہے، خباثت باطنی ہے. لہذا یہ وضو نجاست کو پاک کرنے کے لیے پانی ہم نہیں ڈال رہے ہیں. یہ وضو کا جو ترتیب ہے وہ انسان کی خباثت کو مکمل، اگر کوئی انسان باوضو رہے نا، کہ کہتے ہیں کہ اگر دائم باوضو رہے تو کبھی خباثت اس کے باطن میں نہیں آ سکتی. ہم تو صرف مسجدوں کے قائل ہیں. ایران کا ایک سائنسدان کہتا تھا، وہ اس حد تک پہنچ چکا تھا، وہ سائنسدان کہتا تھا کہ میں خدا کی بچھائی ہوئی زمین کے اوپر بھی بے وضو رہنا اپنے لیے جائز نہیں سمجھتا. اتنی خوبصورت زمین ہمارے لیے بچھائی، ہم وہاں بے وضو، یہ فرض ہے. دیکھو لوگ اس حد تک سوچتے ہیں، ہم تو صرف محدود علاقوں میں باوضو نہیں، ہر جگہ ہر مقام پہ ہمیں باوضو رہنا چاہیے. ایک اور آپ کے ہاں ہرمل، جس کو آپ اسفند کہتے ہیں، اسفند، ہاں، وہ اگر اس کی دھنی ہر گھر میں ہو، یہ اینٹی جراثیم، اور یہ ایک عجیب و غریب چیز ہے جس کی میں روایت پڑھ رہا تھا کہ ہر پھول میں 70,000 ملائک ہوتے ہیں اس کے. اور یہ ایک خاص جڑی بوٹی ہے جو گھر کے تمام روحانی معاملات اور مختلف معاملات سے یہ نجات دیتی ہے. یہ تو ہمارے گھروں میں ہر جگہ یہ جڑی بوٹی خدا نے ہمیں عطا کی ہے. ہر گھر میں اس کی دھنی خصوصاً شب جمعہ اور ہر رات جو ہے ہونی چاہیے. یہ ہمارے لوازمات ہیں، اور ساتھ جو ہے جو ہیلتھ کی طرف سے بھی جو لوازمات ہیں. اور پی ڈی ایم کے لوگوں سے بھی یہی کہیں گے کہ آپ اگر اجتماعات کرا کر، اتنے بڑے بڑے اجتماعات کرانے کے بعد، خصوصاً سردی کے اندر عوام کی جو ہے نا فلاح بہبود کے لیے عوام کو ہی اگر سردیوں میں مارنا ہے، کورونا سے مارنا ہے، تو یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے. اپنے جو ہے نا حکومت کسی کو کرنے دو. اگر کوئی کسی طریقے سے راہ حل ملتا ہے تو راہ حل کی طرف جاؤ. ڈائلاگ سے اپنا سلسلہ برابر کرو. جمہوریت میں ڈائلاگ ہے، جمہوری اداروں کے پاس موجود ہے، اسمبلی ہے، سب کچھ ہے. وہاں جو آپ کے ہیں وہ بھی اور بھی طریقے موجود ہیں. پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو بحران ہے، بحران سے پروردگار ہمیں نجات عطا فرمائے. اور جو بھی خالق لا یزال کس دنیا میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، پروردگارہ دنیا میں بھی تو دے سکتا ہے، آخرت میں بھی تو ہی. ہم بھی اسی انہی سے مانگتے ہیں، باہر جا کر کسی اور سے مانگتے ہیں، لیکن حالانکہ دنیا بھی خدا دیتا ہے اور آخرت بھی خدا ہی دیتا ہے. اور خدا آخرت میں دنیا میں بھی جو دے دے حسنہ دے. بعض کو ملتا ہے حسنہ نہیں، اور آخرت میں بھی جو ملے وہ بھی پروردگار ہمیں حسنہ سے نوازے، اور قبر کے اس تاریک گوشے سے اور اس عذاب سے ہم سب کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بیماریاں، جو وبائیں ہیں، یہ وبا تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ وبا ایک خاص وقت کے لیے ہوتی ہے، اس کے دن معین ہیں، لیکن اتنی لمبی چوڑی وبا جو پھیلائی گئی ہے، پروردگار جن لوگوں نے جان بوجھ کر انسانوں کے جانوں سے کھیلنے کی کوشش کی ہے، یہ بھی ایک کرونا کے لیے دعا ہے، یہ بد دعا بھی ایک دعا ہے کہ جن لوگوں نے جان بوجھ کر
کسی ملک نے بھی کسی نے بھی چاہے 5G کے ذریعے ہو یا کسی اور ذریعے ہو ہمیں پتہ نہیں، جس ذریعے سے بھی اس کو پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے، پروردگار تو خالق منان ہے، تو کن فیکون کا مالک ہے، ان کو نیست و نابود فرما۔ جو انسانی جانوں سے کھیلتے ہیں پروردگارہ ان کو صفحے ہستی سے مٹانے کے توفیق عطا فرمائے، اور یہاں جتنے بھی بیمار پریشان ہیں پروردگار ان پریشانیوں کو دور فرمائے، بحق پہلو شکستہ فاطمہ زہرا آپ کے تمام نیک خواہشات نیک دعاؤں کو اپنے درگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔